بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي التهامي الأبتهي السراج المضيء الكوكب الدري الصاحب الوقار السكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسن ابني وولدي ومني وقرة عيني وثمرة فؤادي وحجة الله على خلقه وقوله قولي وأمره أمري فمن تبعه كما تبعني درود پڑھیے محمد وآلہ عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الحسن المجتبى وآجرك الله يا صاحب الزمان. تمام عزاداروں کے حضور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے پر اور بالخصوص امام مہدی علیہ السلام کی محضر میں تعزیت اور تسلیت عرض خدمت ہے. امر کی تکمیل کے لیے معروضات عزیزان کے حضور قرآن اور حدیث کی ذیل میں بیان کر کے آپ کے دعاؤں کے سائے میں رخصت ہونے کی کوشش کریں گے. اس امید کے ساتھ اپنی اس ناقص گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بندے ناچیز کی گفتگو کو سن کر میری اصلاح فرمائیں گے. امام حسن علیہ السلام کی ذات و برکت سے سلسلے میں گفتگو کرنا مجھے سائے قدر نصر طالب علم کی بس کی بات نہیں. امام حسن علیہ السلام کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو عالم غربت میں زندگی گزاری. اس کا ذکر بھی غریب ہے. قبر مطہر بھی عالم غربت میں. رسول معظم کو جب اب تر کہہ کے پکارا جاتا تو کتنا دل دکھا ہوگا. جب قرآن مجید کی طرف رخ کرتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. خداوند متعال نے حبیب کبریا کو حضرت علی اور زہرا مرضیہ کے توسط سے ایک ایسا فرزند عنایت کیا کہ جن کی وجہ سے ان کے زبانوں پر تالے لگ گئے. رسول معظم کی ذات اتنی خوش ہوئی جب حسن مجتبیٰ زہرا سلام اللہ علیہا کے گود میں آ گئے. 7 سال کی عمر تک
رسول معظم کی تربیت میں رہے، لیکن 7 سال کے بعد حسن مجتبی کا سر سے رسول گرامی جیسی پاکیزہ ذات کا سایہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن کی ذات کے سلسلے میں جو احادیثیں وارد ہوئی ہیں، ان احادیث کے اندر اگر ہم رخ کریں تو جو فضیلت حسن مجتبی کے اندر مخصوص ہے، منسوب ہے، وہی صفت حسین کی ذات کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سرداری میں مشترک ہے حسن و حسین۔ ان الحسن والحسین امامان قام او قعدا، قیام اور قعود کے اعتبار سے بھی حسن اور حسین مشترک ہے۔ من احب الحسن والحسین احببته ومن ابغضهما ابغضته، محبت اور بغض کے اعتبار سے بھی اس حدیث کے اندر دیکھیں تو حسن و حسین مشترک ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جو حسین سے منسوب ہیں، مخصوص ہیں، اور کچھ احادیث ایسی ہیں جو صرف اور صرف حسن مجتبی روحی و ارواح الفدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مختصر عرض کرتا چلو، جسارت ہو رہی ہے واقعاً علماء کے حضور، ایسے علماء جن کے حضور زانوی ادب بیٹھ کر 10 سال شاگردی کرنے کا زمانہ ہے، نہیں ان کے سامنے بولنے کا، واقعاً دل سے کہہ رہا ہوں۔ آئے ایک ایسی حدیث آپ کے لیے ہدیہ کرتا چلوں کہ جس حدیث میں خود حسن مجتبی کے ساتھ یہ حدیث مخصوص ہے۔ قال رسول اللہ فَإِنَّهُ ابْنِي وَوَلَدِي وَمِنِّي، حسن مجتبی کی ذات کے حوالے سے رسول فرماتے ہیں حسن میرا فرزند ہے، میرا پسر ہے، میرا بیٹا ہے، اور حسن مجھ سے ہے۔ یعنی حسن مجتبی کو اپنا بیٹا تصور کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، دلیل پیش کی جائے گی۔ عزیزان محترم، بنی عباس اور بنی امیہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ سے اتنے حاسد تھے، اتنا حساس تھے کہ اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ہارون الرشید لعنہ اللہ امام کاظم سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں تم لوگ اپنے آپ کو فرزند رسول ڈکلیئر کرتے ہو، کیا علت ہے، کیوں کہتے ہو آپ؟ تو مولا نے ایک پیارا سا جملہ دیا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ میں رسول کا فرزند ہوں۔ سورہ انعام کے اندر آیت 84 اور 85 کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ ترجمہ میں نہیں کرتا ہوں، سب جانتے ہیں تاکہ وقت صرف نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو۔ شاہد مثال عرض کرتا چلوں، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، کہ اس کلمے کی طرف اگر رخ کرتے ہیں تو عیسیٰ نبینا کی نسل خود ابراہیم کی ذات سے مل سکتی ہے without father۔ باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ ابراہیم کے نسل سے مل سکتا ہے، تو میں موسیٰ بن جعفر باپ اور ماں ہونے کے اعتبار سے کیوں رسول کے ساتھ سے مل سکتا ہوں؟ یعنی باپ اور ماں کے اعتبار سے دیکھیں۔ حسن اور حسین پہلے عرض کیا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس کی طرف ہم کریں۔ خداوند متعال نے زہرا مرضیہ اور علی المرتضی علیہ السلام کے ملاب سے حسن و حسین کو عطا کیا۔ اس اعتبار سے
یہ ہیں رسول اللہ کے فرزند، اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں زیارت کے اندر یا اپنے رسول اللہ یا بنت رسول اللہ، بنت رسول اللہ کے گھر. یہ سننا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. امام نے دوسرا جواب عرض کیا، کیا آپ نے آیے مباہلہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے؟ پوری آیت میں عرض نہیں کروں گا، صرف شاہد مثال. ندعو ابناءنا وابناءکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول معظم نے مباہلے کے میدان کے لیے بیٹوں کے جگہ پر کن زوات کو لے کر گئے تھے؟ اگر تفسیر کے کتب کے اندر دیکھیں، حتیٰ کہ اہل تسنن کے کتب تفسیر کے اندر بھی حسنین کے زوات مقدسات ملتے ہیں ہمارے لیے. قرآن حسن و حسین سے لے کر امام مہدی کے زوات تک ساروں کو رسول اللہ کے فرزند تصور کرتا ہے، اور ہارون رشید تم کون ہو کر کے ہمیں رسول اللہ کے فرزندوں سے خارج کرنے والے؟ رسول اللہ کے فرزند ہیں آل رسول. عزیزان محترم، اگر ہم اس کو دوسرے اینگل میں خود علی کی زبانی سننے کی کوشش کریں تو جنگ جمل کا سما گرما گرم ہے، جنگ جاری ہے. حنفیہ حسن مجتبی حسین علیہم السلام جنگ میں گرم ہے. علی بن المرتضی حسن و حسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے رسول کے فرزندوں، مواظب رہیں، ہوشیار رہیں، اپنا خیال رکھیں. یہ جملہ کہنا تھا. آپ جیسا ایک اچھا سا صحابی علی بن المرتضی کے حضور کہنے لگا، یا مولا حنفیہ بھی آپ کا فرزند ہے، حسن و حسین بھی آپ کے فرزند ہیں. صرف آپ حسن و حسین کو رسول اللہ کے فرزند آپ شمار کرتے ہیں اور ابو حنفیہ کو نہیں. کیا مولا نے عرض کیا، حسن و حسین رسول کے فرزند ہیں، حنفیہ میرے فرزند ہیں. انہی آیات انہی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آل رسول خود رسول اللہ کے فرزند شمار ہوتے ہیں. مل کے خاندان رسالت و ولایت پر صلوات پڑھیے محمد. عزیزان محترم، یہی حدیث کی جو خود رسول اللہ نے حسن مجتبی کو حضور پیش کیا، اور یہی حدیث آگے بڑھتی جا رہی ہے. عزیزان، مولا رسول معظم حسن مجتبی کی ذات کے سلسلے میں مولا آگے فرماتے ہیں، فمن بکاہ لم تعم عینہ یوم تعمی العیون. جو شخص حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کی ذات کو یاد کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تو جس دن تمام آنکھیں روئیں گی، اسی وقت اس کی آنکھ اندھی نہیں ہو جائے گی. قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ ہم لوگ بعض لوگوں کو جو گناہگار ہیں ان کو ہم اعمیٰ محشور کریں گے، لیکن جو حسن کی یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مولا کی حدیث کی روشنی میں لم تعم عینہ یوم تعمی العیون، اندر محشور نہیں ہوگا. مولا آگے فرماتے ہیں، ومن حدل علیہ لم یحدل قلبہ یوم تحدل القلوب. اور جو شخص حسن کی یاد میں محزون رہے، غمگین حالت میں زندگی گزارے، تو جس وقت سارے قلوب محزون ہوں گے اس کا دل محزون نہیں ہوگا. حسن مجتبی کے سلسلے میں یہ حدیث وارد ہوئی اور یہ مخصوص ہے خود حسین کی ذات کے ساتھ. اگر حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات کو اگر میں اور آپ ذہن کے دریچوں کو کھول کر دیکھیں تو نبوت کے لیے ایک بہترین دلیل ہے. حذیفہ اس کے راوی ہیں. ایک دفعہ رسول معظم کی ذات اور اصحاب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا ایک ڈنڈا لے کر اس انداز سے چلاتے ہوئے کہا ہے محمد. تو حذیفہ اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ڈنڈے کے ذریعے سے رسول کو اذیت پہنچ سکے. حذیفہ آگے بڑھنے لگا اور کہنے لگا کیا ماجرا ہے، کیا چاہتے ہو؟ یہی کہنا تھا. رسول نے اب حذیفہ کو اشارہ کیا اور کہا حذیفہ اس کو چھوڑو، میرے طرف آنے لگا.
عجیب سا جملہ عرض کرتا ہے. یہی عرب اگر میں اور آپ اس کے جگہ پر ہوتے رسول کی جگہ میں یا اصحاب کی جگہ میں تو دم دبا کے بات کرتے. رسول کہتے ہیں اس کو چھوڑو ٹھنڈا ہو اس کے ہاتھ میں کوئی بات نہیں. رسول معظم کے پاس آ کر کہنے لگا سب سے بڑا آپ کا دشمن میں ہوں. یہاں آنے کے بعد دشمنی اور بڑھ گئی ہے. تم اپنے آپ کو رسول ڈکلیئر کرتے ہو, تمہارے پاس کیا دلیل ہے, کیا ثبوت ہے؟ تو حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا جواب میرے اعدام میں سے ایک عضو جواب دے گا. تو حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف رخ کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے. حسن مجتبی اس پوائنٹ پر توجہ دیں. جب کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کیا سوال ہے, آپ جواب مجھ سے طلب کیجئے, سوال کرے میں جواب دیتا ہوں. وہ چپ رہتا ہے. امام حسن ایک بہترین جملہ عرض کرتے فرماتے ہیں کیا سوال بھی میں عرض کروں؟ سوال بھی خود امام حسن عرض کرتے ہیں, اس کا سوال جواب بھی خود دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس پوائنٹ پر توجہ دیجیے عزیزان. اور مولا نے کہا یہ تو تھی آپ کے سوال اور جواب. کل کہاں سے آئے, کہاں ٹھہرے, حالات کیسی تھی, بارش ہوئی یا نہیں, کس کے گھر میں پناہ لیا, ان تمام تر حوالات اور حوادث کو اس عرب شخص کے سامنے پیش کیا تو تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگا. اے میرے عزیز, ابھی اس کا لہجہ ٹوٹلی چینج ہوتا ہے. کہتا ہے اے عزیز آپ نے ان باتوں کو کہاں سے پہچانا؟ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. کیا آپ علم غیب جانتے ہیں؟ حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات کے سلسلے میں عزیزان رسول پر ایمان لاتا ہے, رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, اور کیا کہتا ہے عزیزان؟ رسول کے حضور میں یہی عرب شخص حسن مجتبی کی طرف رخ کر کے فرماتا ہے ھذا ہدیۃ من ربی, میرے لیے اللہ کی طرف سے ہدیہ. سبحان اللہ. کیا مطلب؟ یعنی اس کی وجہ سے مجھے ہدایت مل گئی. جس سے ہدایت ملتی ہے سب سے بڑا تحفہ یہ میرے لیے. جب بھی یہی شخص رسول کی رحلت کے بعد مدینہ آتا اور جب حسن مجتبی کی طرف اس کی نگاہ پڑتی نا عزیزان, یہی جملہ عرض کرتا تھا ھذا ہدیۃ من ربی. یہی ہے حسن مجتبی جو رسالت کے لیے ایک دلیل بن گیا. اور عزیزان محترم کم سن کی حالت میں بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جو زندگی کا انداز تھا ہمارے اولاد بچوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے. اگر اس حدیث کو اگر یہاں بیان کر کے اگر اس کو معاشرے کے اندر فٹ کریں تو شاید مجھ جیسے کم علم طلاب کے لیے کوئی درس اخلاق مل سکتا ہے. آپ بخوبی آگاہ, میں صرف معاشرے کے اوپر فٹ کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں. رسول مسجد نبوی سے قرآنی آیات اور حدیث کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا بغیر کسی کم و اضافے کے ان تمام احادیث اور قرآنی آیات کو زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کو پیش کرتے ہیں. تربیت کا انداز دیکھیے عزیزان. جو رسول معظم کہتے ہیں ان کو آگے حضرت زہرا کو حضور پیش کرتے ہیں. مختصر عرض کرتا چلو. امام حسن علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے اندر کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہے, اسوہ حسنہ ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی ہو یا کوئی بھی زندگی ہو, اگر انسان کسی کی زندگی, کسی کی ذات, کسی کی شخصیت کو سمجھنا چاہتا ہے تو تین چیزوں کی وجہ سے انسان اسی ذات کو سمجھ سکتا ہے. اور شہید مطہری نے اپنے کتاب کمال انسان کے اندر یہ تمام واقعات کو ذکر کیا. آپ نے پڑھا ہوگا, میں تو ایک مقدماتی طالب علم ہوں, پہلی نظر پڑھی ہے. انسان کو پہچاننے کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کون سے تین چیز؟ مولا فرماتے ہیں انسان کا رابطہ خدا کے ساتھ کیا ہے, یعنی بعد عبادی کیا ہے انسان کا, بعد اجتماعی کیا ہے انسان کا, بعد سیاسی اس انسان کا کیا ہے. ان تمام ابعاد کو دیکھ کر انسان کی شخصیت اور زندگی کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے. ان تمام تر چیزوں کو آئے ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذوات کے ساتھ فٹ کر لیتے ہیں عزیزان. صدر اسلام کے اندر
کچھ زہاد ایسی تھیں، 8 قسم کے زہاد اتنے عبادت میں مصروف عمل تھے، کیا عرض کروں عزیزان. آپ پیشانی کو رگڑ رگڑ کر ماشاءاللہ اس کے پیشانی پر ایسا ایک خطرناک دبا کی لوگ دیکھ کر ڈر جائے. ان میں سے ایک خواجہ روی نامی ایک عابد تھا، اور یہی شخص نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں دیا. شخص نے غار میں عبادت کرتا رہا. جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر اسی خواجہ روی کو ملی تو افسوس، صرف افسوس کے لیے بہت برا ہو گیا. اس جیسے انسانوں کی اہمیت خدا کے نزدیک کیا ہے. اگر یہ 3 سارے صفات انسان کے اندر ہو، بعد عبادی، بعد اجتماعی اور بعد سیاسی ہو، تو انسان فلاح یافتہ ہے، کامیاب ترین انسان ہے. اگر انسان کے پاس صرف بعد عبادی ہو، خدا کے حضور عبادت کرتا ہو، معاشرے سے ہٹا ہو، سیاست سے ہٹا ہو، تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اس خواجہ روی کو ہم کیا کہیں گے جس نے حسین کے ساتھ نہیں دیا، لیکن عبادت اور روزوں کے اعتبار سے دیکھے تو بڑا عابد تھا. لہذا انسان کو سوچنے کا مقام ہے عزیزان. یا اسی چیز کو آپ امام علی کی ذات کے اندر فکر کریں. امام علی کے اندر یہ 3 جہاد موجود تھی. کون سے 3 جہاد؟ بعد اجتماعی و عبادی و سیاسی. بعد عبادی کے ساتھ نخلستان جایا کرتا تھا، خدا کے حضور اتنا گڑ گڑاتا تھا عزیزان، بے ہوش ہوتا تھا. اگر ہم اس کو بعد اجتماعی کے اندر دیکھیں تو رات کی تاریکی میں یتیموں کے گھروں کو دستک دیتے ہوئے ان کو تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہوئے بعد اجتماعی. سیاسی ہو یا دشمن کے مقابلے میں انسان کا جو روابط یا اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے دیکھیں. جب تک عمر عبدود کا سر رسول معظم کے سامنے پیش نہ اس وقت تک علی کو چین نہیں آتا تھا. 3 صفات علی کے اندر مل اور رقم پائے جاتے ہیں. اس کو ہم رسول کی ذات کے اندر بھی فٹ کر سکتے ہیں. ٹائم بہت آگے ہمیں عرض نہیں کر سکتا ہوں عزیزان. اگر اسی کو ہم کسی دوسرے اینگل میں بیان کریں یا خالد بن ولید کی مثال لے لیں، کتنا بڑا شجاع تھا. ابو بکر کے زمانے میں زکوٰۃ کو جمع کرنے والا شخص تھا یہی شخص. ابو بکر نے زکوٰۃ جمع کرنے کو اس شخص کو بھیجا ہے، اور یہی شخص زکوٰۃ جمع کرنے کے بجائے اس شخص کو قتل کر کے اس کے سر کو لاتا ہے، اس کے سامنے پیش کرتا ہے. شجاع تھا، لیکن بعد عبادی اور بعد اجتماعی سے دور تھا یہ شخص. لہذا انسان کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ان 3 ابعاد کا ہونا ضروری ہے انسان کی ذات کو سمجھنے کے لیے. حسن مجتبیٰ کی طرف رخ کریں. حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب خدا کے حضور پیش ہونے جا رہا ہے، چاہے حضور کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، رنگ تبدیل ہوتا تھا، آنسو بہایا کرتے تھے. ایک جملہ عرض کرتا چلو زیادہ رو. جب حسن مجتبیٰ مسجد کے دروازے پر آتے تھے تو یہ جملہ عرض کرتے تھے، یا محسن قد اتاک المسیح، اے نیکوکار، ایک گناہگار بندہ تیرے حضور آیا. گڑ گڑا کر چلا کر روتے ہوئے خدا کے حضور بات کر رہے ہیں امام حسن. بعد عبادی دیکھیں، بعد عبادی دیکھیں امام کے اندر. ہر روز سورہ کہف کی تلاوت میں مصروف عمل رہتے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. ہاں، جو شخص ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے امام مہدی کے انصار میں شمار ہوتا ہے. آزما کر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. حدیث کے الفاظ ہیں، ہاں ایسی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے آپ کے حضور پیش کروں. عزیزان محترم، امام حسن علیہ السلام کا بعد عبادی کا انداز یہ تھا. ہم اجتماعی پہ آتے ہیں. قرآنی آیت بھی ہے نا عزیزان، اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اے انسان ڈرو اللہ سے، خداوند متعال سوال کرے گا اپنی ذات کے سلسلے میں اور ارحام کے سلسلے میں. آج کل انسان صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے، دوسرے کو نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے کیا مشکلات ہیں، کیا ضروریات ہیں. قرآن کی طرف اگر رخ کریں تو قرآن نے تو ہمیں بتلا دیا. عزیزان محترم، حقوق انسان ہے، حقوق العباد ہے، خدا کے حقوق پر مقدم ہے. اگر انسان کے اوپر حقوق الناس ہو، اگر وہ مر جائے اور در حال کہ وہ شہید ہو، خداوند اس کو معاف نہیں کرے گا.
اور ہم کہتے ہیں نا جب شہید کا خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو خدا تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ حقوق الناس کو بھی معاف کرے. حقوق الناس معاف نہیں ہو سکتے ہیں. جنگ خندق یا جنگ خیبر کا واقعہ ہے. ایک شخص شہید ہوتے ہیں صحابی رسول. تو آپ جیسے لوگوں نے کہا ہنی مبارک ہو آپ کو شہادت نصیب ہوئی. تو رسول معظم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کس بنیاد پر آپ اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہو؟ اس وقت یہ آگ کی لپیٹ میں ہے. جو لباس اس نے زیب تن کیا ہے یہ بیت المال سے بغیر اجازت کے لایا ہے. اس وقت یہ عذاب الہی میں مبتلا ہے. جب اس کے بدن سے لباس کو اتارا گیا تب رسول معظم نے کہا اب یہ عذاب الہی سے چھٹکارا پایا. حقوق الناس کتنی اہمیت ہے عزیزان. امام حسن علیہ السلام حالت طواف میں تھے. ایک شخص آ کر کہنے لگا مولا بہت محتاج ہوں, میں کسی کو قرض دینے والا ہوں, اس نے میرا جینا حرام کر دیا. مولا حسن مجتبیٰ حالت طواف میں تھے, حالت اعتکاف میں تھے. امام نے اپنا اعتکاف اور طواف کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس شخص نے کہا بھی تھا آپ قرض ادا نہ کریں, ہاں صرف آپ اس کے حضور سفارش کریں تاکہ میں 1-2 مہینے کے اندر اس کے قرض لوٹا سکوں. امام باہر آتے اس کا تمام تر مسئلہ حل کرتا ہے مالی مشکل. طواف کو چھوڑ کر اعتکاف کو چھوڑ کر. ابن عباس آ کر کہتے ہیں مولا کیا آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ تو مولا نے کیا کہا کیوں نہیں میں اعتکاف میں تھا. میں نے اپنے جد امجد سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی مشکل کو دور کر دیتا ہے خداوند متعال 1 مہینہ پورا اعتکاف کرنے کا ثواب عنایت کرتا. سبحان اللہ. مل کے کہو سبحان اللہ. عزیزان محترم صرف یہ نہیں امام حسن نے یہ جملہ نہیں کہا, آگے فرمایا کوئی شخص کسی کی مشکل کو دور کر دیتا ہے تو خداوند متعال 7 روز مسلسل دن رات طواف کرنے کا ثواب عنایت کرتا ہے. اگر امام حسن مجتبیٰ وہاں بیٹھ کر چپکے سے طواف کرتا تو صرف اسی دن کا ثواب ملتا. اتنی تجارت کی ثواب کے اعتبار سے امام حسن, اس سے ہمیں درس ملتا ہے. ایک شخص آگے رسول سے کہتا ہے یا مولا میں سب سے زیادہ اس روئے زمین پر اچھا انسان بن جاتا ہوں, میں کیا کروں؟ تو رسول معظم نے کیا جملہ عرض کیا عزیزان؟ مولا نے عرض کیا, مولا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. بہتر انسان بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے, نہ کہ اپنے نفس کی اطاعت پیروی کرنے کی لگ جائے. یہ تو تھا امام حسن مجتبیٰ کا بعد معاشرتی کے اعتبار سے. عزیزان ٹائم بہت آ چکا ہے, تیسرا وہ میں چھوڑ دیتا ہوں. دل چاہ رہا تھا کہ میں تیسرا وہ بھی آپ کے حضور پیش کروں تاکہ ہم سن دوستوں کے لیے عزم مباحثے کے لیے کچھ کلمات عرض ہو سکے, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. امام حسن کی ذات مبارک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بہت سی روایت ملتی ہیں سوسائٹی میں امام کی ذات کے حوالے سے اتنا مدد کیا کرتا تھا. کریم اہل بیت کے نام سے مشہور ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. امام کی ذات کے حوالے سے اور بھی بہت سارے واقعات خود ملتے ہیں اس مالی مدد کے حوالے سے. عثمان کے زمانے میں, خلافت کے زمانے کے اندر, اس کی طرف نہیں جاؤں گا میں. کریم اہل بیت عزیزان اس کی ذات کی ایک مل کے صلوات پڑھی محمد وعلی کتنا بڑا مظلوم امام تھا. 7 سال کی عمر میں نانے کا سایہ اٹھ جاتا ہے. نانا کا سایہ اٹھنے کے بعد اگر آل رسول کو تعزیتی پیغامات بھیجے جاتے کتنا اچھا ہوتا. تعزیت پیش کرنے کے لیے سوائے آپ کے انگاروں کے ذریعے سے آل محمد کے دروازے پر آ گئے زیادہ. السلام علی الحسن المجتبى
السلام علیک، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ عزاداران مظلوم امام حسن، کتنا بڑا مظلوم امام ہے، اپنی زندگی میں باپ کا سایہ بھی کھو بیٹھتا ہے عزاداروں، اپنی زندگی میں نانا رسول اللہ کا سایہ بھی اٹھتے دیکھتا ہے، اپنی زندگی میں اپنی ماں جب در و دیوار کے درمیان میں آ گئی اس منظر کو بھی دیکھتا ہے، اپنی زندگی میں جب محسن شہید ہوا اس منظر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں معلوم عزاداروں برداشت کر سکتے ہیں، ایک اور جملہ ختم کرتا ہوں۔ جس وقت لعینوں نے زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کے اس بیت الشرف کو آگ لگایا تو حسن مجتبیٰ شاہد ہے، زہرائے مرضیہ در و دیوار کے درمیان میں آ گئی، علی بن مرتضیٰ علیہ السلام کو جب اس لعین نے اس کے گردن میں علی مرتضیٰ کے گردن میں رسی ڈال کر لے جا رہے تھے مسجد نبی کی طرف، حسن مجتبیٰ اس کے بھی مصیبت آتی ہے تو اولاد کے اوپر کتنی مصیبت ٹوٹتی ہے عزاداروں، کتنی مصیبتیں دیکھتا ہے عزاداروں۔ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے عزاداروں، امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کے چہرے اقدس کا ہاتھ مبارک کے اوپر بھی جسارت ہوتی ہے، نہیں معلوم حسن مجتبیٰ نے کیسا برداشت کیا ہوگا۔ بہت مصیبتیں دیکھتا ہے عزاداروں، کبھی کبھار امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں کبھی کبھار اس کے فالورز بھی یہی کہتے ہیں السلام علیک یا امام مضل المؤمنین، اے مومنین کے امام، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے امام ہمارا سلام ہو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے کلمات سے پکارا کرتے تھے عزاداروں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہے، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران امام حسن کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آ گیا جو اللہ ملعون نے امام حسن مجتبیٰ کو ایک ایسا زہر حلائل دیا، امام تڑپنے لگے عزاداروں، نہیں معلوم امام حسن کے اوپر کیا بیت گئی ہوگی۔ امام حسن کو دیکھنے کے بعد عزاداروں مظلوم کربلا امام حسین رونے لگے، چلانے لگے۔ مولا حسن نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے بھیا حسین کیوں رو رہے ہو؟ اس وقت میرے پاس میرے بھائی بھی ہیں، میرے بہنیں بھی ہیں، لیکن ایک ایسا وقت بھی آئے گا لا یوم کا یومکا یا ابا عبداللہ، اے حسن مجتبیٰ ایک زمانہ آئے گا آپ کے پاس نہ کوئی بھائی ہوگا، نہ آپ کو رخصت کرانے کے لیے والی، نہ آپ کے بیٹے ہوں گے، آپ زمین کربلا پر گھوڑے سے گر جائیں گے، آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آج تو میرا سر آپ کے دامن کے اندر ہے، لیکن ایک ویسا وقت بھی آئے گا آپ گھوڑے سے زمین کربلا پر گریں گے، آپ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ظلم بڑھ جاتا ہے ظلم کربلا۔ امام حسن علیہ السلام کو نہایت امام حسین ادب و احترام کے ساتھ غسل و کفن کرتے ہیں، دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں عزاداروں۔ امام حسن کو جب دفنانے کے لیے رسول کے مرقد شریف کے پاس لے جایا جاتا ہے تو نہیں معلوم عزاداروں کس طرح زینب کبریٰ اور حسن مجتبیٰ اور عباس علمدار نے اس مصیبت کو برداشت کیا ہوگا عزاداروں۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا حسن مجتبیٰ کا جنازہ دوبارہ حسن مجتبیٰ کے بیت شریف کے پاس آ جاتا، زینب نے کس طرح برداشت کیا ہوگا عزاداروں۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، اگر ہم حسن و حسین کے جنازوں کے درمیان اگر مقایسہ کرائے تو حسن کے جنازے کے اندر تیر تھے لیکن حسین کے جنازہ تیروں پر تھا عزاداروں۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس لاش مبارک کے اندر 70 سے زیادہ تیر لگے۔ حسین مظلوم کربلا روتے چلاتے ہوئے ان تیر کو نکالتے ہیں، لیکن نہیں معلوم ایک اور عرض کرتا چلو عزاداروں، امام حسین نے حسن مجتبیٰ کے جسم اقدس سے بھی تیر نکالا۔ عباس علمدار جو نہر علقمہ پر تیر کھا کر سویا ہوا تھا اس سے بھی تیر نکالے عزاداروں۔ ایک اور جملہ عرض کرتا چلو، جب یہی حسین زمین کربلا پر گھوڑے سے گرے تو امام کے جسم اقدس پر اتنے تیر تھے تو ایک وقت تھا حسین تیر نکال رہا تھا، لیکن ایک زمانہ آ گیا نہ حسین کو اٹھانے والا ملتا ہے، نہ حسین کے جسم اقدس سے تیر نکالنے والے نظر آتے ہیں۔
نہایت ادب و احترام کے ساتھ عزادارو دلوں پر ہاتھ رکھ کے سننا. حسن علیہ السلام کی تدفین ہوتی ہے لیکن ذرا کربلا کی طرف رخ کرنا. وہ حسین جس نے ادب و احترام کے ساتھ حسن مجتبیٰ کا لاشا دفنایا، لیکن ایک ایسا وقت بھی آ گیا حسن مجتبیٰ کے جسم اقدس کو بھی دیکھیے، مولا حسین کے جسم اقدس کو بھی دیکھیے. 3 دن کربلا کی تپتی ریت پر رہ گیا عزادارو. جب حسین کے لٹے ہوئے قافلے کا رخ جب اسی مقدس سے گزارا گیا تو زینب کبریٰ بھیا کی لاش پر آ کر کیا کہتی ہے؟ نانا رسول اللہ کے قبر اطہر پر مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہے یا رسول اللہ ھذا حسین مرمل بالدماء. اے میرے رسول معظم یہ تمہارا حسین ہے جو خون میں لطفت ہے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. رِضًا بِقَضَائِهِ